الحمد لله وكفى والصلاة والسلام على من لا نبي بعده. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قال تعالى: فانكحوا ما طاب لكم من النساء. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: النکاح من سنتی. وفي رواية آخر: فمن رغب عن سنتی فليس مني، او كما قال عليه الصلاة والسلام. سامعین گرامی، اللہ تبارک و تعالی نے مسلمانوں کے اوپر جو عبادات لازم کیے ہیں اور جن عبادات کے متعلق قرآن مجید میں حکم فرمایا ہے، جیسے کہ نماز ہے تو فرمایا وَأَقِیمُوا الصَّلَاةَ، نماز قائم کرے، اور زکوٰۃ ہے تو فرمایا وَآتُوا الزَّکاۃ، اور زکوٰۃ ادا کرے۔ اسی طریقے سے روزے کے متعلق فرمایا یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام، اے ایمان والو تمہارے اوپر روزے فرض کیے گئے ہیں۔ اور قتال کے بارے میں فرمایا کتب علیکم القتال وہو کرہ لکم، تم پر قتال اور جہاد فرض کیا گیا ہے اگرچہ تم اس کو ناپسند سمجھتے ہو۔ تو اسی طریقے سے اللہ تبارک و تعالی نے یہ جو دنیاوی معاشرہ ہے اور یہ جو سلسلہ جاری رکھنا ہے، اس معاشرے کو تشکیل دینے کے لیے اللہ تبارک و تعالی نے مرد اور عورت کو بنایا۔ حضرت آدم علیہ السلام کو بنایا اور حضرت حوا علیہ السلام کو پیدا فرمایا، اور پھر ان دونوں کو آپس میں میاں اور بیوی بنایا۔ جیسے قرآن مجید میں ہے فرمایا کہ اسکن انت وزوجک الجنہ، اللہ تبارک و تعالی نے دنیا میں آنے سے پہلے یہ جو میاں اور بیوی کا رشتہ ہے یہ وہاں پہ جنت میں جوڑ دیا تھا، کہ اللہ نے فرمایا حضرت آدم علیہ السلام سے کہ آپ اور آپ کے بیوی جنت میں دونوں آرام سے رہے، فَكُلَا مِنْهَا رَغَدًا حَيْثُ شِئْتُمَا، دونوں کھائے اور پیے۔ تو یہ جو ازدواجی زندگی ہے، یہ جو سلسلہ ہے، یہ اللہ تبارک و تعالی نے دنیا کے بنانے سے پہلے اس معاشرے کو اور اس تعلق کو وہاں جوڑ دیا تھا۔ اور پھر اللہ تبارک و تعالی نے حضرت آدم علیہ السلام کو اور حضرت حوا علیہ السلام ان دونوں کو دنیا میں جب بھیجا تو اس کے بعد یہ سلسلہ جاری رہا، ان کے بچے پیدا ہوتے رہے اور آپس میں ان کے نکاح ہوتے رہے۔ تو یہ میاں بیوی کا جو سلسلہ ہے اس وقت سے جاری ہے۔ اللہ تبارک و تعالی نے یہ ایک پاک رشتہ عطا فرمایا، اور قرآن مجید میں فرمایا فَانْكِحُوا مَا طَابَ لَكُم مِّنَ النِّسَاءِ، آپ کو کوئی عورت پسند آ جائے تو اس کے ساتھ نکاح کرے۔ یہ طریقہ کار قرآن مجید نے بتایا۔ یہ نہیں ہے کہ آپ اس کے ساتھ ایک پارٹنرشپ قائم کریں، جیسے کہ کچھ دنوں سے یہ ایک بحث چلی آ رہی ہے اور میڈیا پر، سوشل میڈیا پر یہ بحث ہو رہی ہے کہ ایک لڑکی جس کو ملالہ یوسفزئی کہا جاتا ہے، اس نے یہ انٹرویو اور بیان دیا کہ میاں بیوی اور اسی طریقے سے نکاح کرنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے، اور نکاح نامے پر سگنیچر کرنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے۔ اگر کوئی شخص کسی کو پسند ہے تو اس کے ساتھ پارٹنرشپ قائم کرے، فرینڈشپ کر دے اس کے ساتھ۔ تو یہ جو سلسلہ ہے یہ مسلمانوں کا اور یہ ایک ایمان والوں کا اور اسلام کا قرآن
اور احادیث کا سلسلہ اور اس کی بات نہیں ہے۔ یہ جو باتیں ہیں یہ یورپ ممالک کے ہیں اور یہ انگریزوں کی باتیں ہیں۔ جیسے علامہ اقبال نے کیا خوب فرمایا تھا، یورپ کے غلامی پہ رضامند جو ہوا تو، یورپ کے غلامی پہ رضامند جو ہوا تو، مجھ کو تو گلہ تجھ سے ہے یورپ سے نہیں ہے۔ تو اس نے جو بات فرمائی تھی کہ آپ یورپ کے غلامی پہ رضامند ہو گئے تو ہمیں تو گلہ آپ سے ہوگا، کیونکہ آپ مسلمان ہیں، آپ پاکستان کے رہائشی ہیں اور آپ پاکستان کے شہری ہیں۔ آپ اگر کسی غیر ملک میں رہتے ہیں تو وہاں جا کر آپ اسلام کو تبدیل نہیں کر سکتے۔ جو اسلام کے قوانین ہے، اسلام کے جو اصول ہے اور ضوابط ہے، یہ ایسی ضوابط ہے کہ یہ آخری حد تک اور آخری دن تک کے لیے، قیامت کے لیے ہے۔ یہ ایسا کلام ہے کہ جس میں کبھی تبدیلی نہیں آ سکتی، اور اس کے قوانین اور اس کے اصول ایک وقت کے لیے، ایک قوم کے لیے، ایک معاشرے کے لیے نہیں ہے، بلکہ یہ سب کے لیے ایک رہنمائی کتاب ہے۔ اور قرآن مجید نے یہ ضابطہ عطا فرمایا کہ اگر کسی کو کوئی عورت پسند آ جائے تو اس سے نکاح کر لے، اگر بغیر نکاح کے اس کے ساتھ تعلق قائم رکھے اور اس کے ساتھ وہ مل جل رکھے تو پھر اس کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے سزائیں بھی بیان فرمائی، الزانیۃ والزانی فاجلدوا کل واحد منہما، کہ ان کو پھر کوڑوں سے مار دیا جائے اور ان کو سنسار کیا جائے۔ تو قرآن مجید نے یہ جو اصول بیان فرمائی ہے، اس کا مطلب یہ ہے کہ نکاح کے بغیر مرد عورت کا رہنا یہ قطعاً جائز نہیں ہے، اور جو شخص اس کو جائز سمجھتے ہیں اور وہ انکار کرتے ہیں نکاح کے، تو وہ شخص قرآن مجید کی ان آیات کا منکر ہے، اور جو بھی شخص قرآن مجید کے ایک آیات کا بھی انکار کرے تو وہ مسلمان نہیں رہ سکتا۔ اور نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا، النکاح من سنتی، نکاح یہ میری سنت ہے اور میرا پاک طریقہ ہے۔ نکاح جتنے انبیاء کرام گزرے ہیں ان سب کا طریقہ ہے، صحابہ کرام کا، اولیاء کرام کا طریقہ ہے، اچھے لوگوں کا طریقہ ہے۔ تو جو نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ نکاح میری سنت ہے، اور فرمائے جو میری سنت سے وہ اس سے انکار کرے، اس سے پیٹ پھیرے اور اس کے بارے میں برا بھلا کہے تو وہ مجھ سے نہیں ہے، میری امت میں سے نہیں ہے۔